السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ اگر نئے آئے اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگے ہو شیر ذرا خیال کرنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس مقام پہ بھی یہی نکل رہا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ ایمرجنسی میں بھی جب کہا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے دو ملانی شروع کر دی، قدم چومنے شروع کر دیے، شیر پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے، جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا کرتا۔ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا ہے، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا،
جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کر دے سن، بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دیں، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دے دو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے پر ابھی نہیں میرے پاس، کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھاتی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، اور مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فار سیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رقت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب کی بلا رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں،
جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے. جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں. عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں. حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا. میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک. میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے. ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے. ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے. ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے. میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں. شرم آتی. یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کو ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے. یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے. تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا. فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی. میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے. اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے. دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں. اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں. دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا.
ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیوں، عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے ہیں؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلا تھا، آپ آئیے اور جائیے، اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ لکھا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا لے جایا، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، بات تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں، جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی اور اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا یعنی 1.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے،
بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے رہی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا، میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی۔ اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے۔ بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے فوت ہو گیا۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں۔ کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے۔ تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔
حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن موز۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا، تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا، اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان کو، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا۔ وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مسلم شریف میں موجود، اس کو سزا ملے، ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے، تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں۔ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے، کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا۔ اتنی تکلیف،
اتنی اذیت. اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا، نئی نئی دولت آئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو، اس طرح کی اذیت، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی، لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے، انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی، لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور، اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے، جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی میں بیٹھے. نہیں جناب، آگ نہیں بجھانی، لہذا آپ آرام کریں، لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا، رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں اشتہار لگا جاتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے، رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور. تکلیف دے رہے اللہ کے بندوں کو، آزمائش میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.